السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فاروق بہار سے بات کر رہا ہوں۔ جی حضرت جی، آپ خیریت؟ جی برادر مکرم، ہم تو کیا کریں، جو تعزیت آپ کو کرنی چاہیے وہی تعزیت کے حقدار ہم لوگ بھی تھے، اور آپ ایسے خانوادہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ ایسے حالات آپ دیکھتے ہی آ رہے ہیں۔ ابھی تو چچا امی محترم کا غم زائل نہیں ہوا تھا کہ ابا کا یہ حال پیش آ گیا۔ بہرحال ہم سب کو ایک دن جانا ہے۔ ابا کے لیے تقریباً 12 سال ہو گئے، ہم کو 13 سال سوٹ سے آئے ہوئے۔ 13 سال کی شاید کوئی ایک دن بھی ایسا ناگا ہوگا جس میں ابا کے لیے میں نے دعا نہیں کی ہو۔ 13 سال کی بات کروں۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے۔ میں مفتی ویس صاحب سے بھی کہا کہ ہمارے محسنوں میں سے ہے، اور ایک جگہ رہنے سے جو کچھ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن محسن ہے، اس کا احسان شناسی یہ ہے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور الحمدللہ اس روز سے آج تک کرتا رہا۔ جب ایک روز مسجد میں بیٹھے تھے اور ابا مجھ سے کہنے لگے کہ میرے لیے تو دعا آپ خصوصی کیجیے گا۔ میں نے کہا حضرت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے اساتذہ میں سے 3-4 ہیں جن کا نام لے کے دعا کرتے ہیں، اور اس میں آپ کا نام لیتے ہیں اور آپ کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں۔ آپ کی 2 دعا ہم کرتے ہیں حضرت، آپ کی مغفرت کی اور آپ کے ساتھ عافیت کے معاملے کی۔ یہ دعا ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال دعا تو حضرت مفتی صاحب کے لیے ہوتی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے۔ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایصال ثواب کا موقع دیا اور اس غم میں ہم لوگ شریک ہیں۔ اب کا کیجیے گا، بہت بڑا حال آپ کے سر پر پہنچ چکا ہے۔ بھائیوں کے اتفاق رائے سے اچھا کوئی صالح نظام بنائیے جس میں تعلیم تعلم کا بھی اچھا نظام بنے۔ اور ابا کی اب تک خدمت کر رہے تھے، اب ابا دنیا سے چلے گئے تو اپنے اوقات کی تزیح سے اپنی پوری حفاظت فرما کر علمی دنیا میں آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت عافیت کا معاملہ فرماوے اور عافیت مقدر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے امی کو بھی بہت عافیت کے ساتھ آپ کے سر پر تادیر سایہ رکھے، اور ان کی دعاؤں کا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر وقت شامل حال بنائے۔ ہم دعا کرتے ہیں بہت۔ ابھی مفتی ویس صاحب سے نمبرات تو تھے نہیں ہمارے پاس لیے کہ آپ ذرا فنی سکون ہوا ہوگا تو ہم دعا بات کریں گے۔ درد اور تکلیف کے دور سے فی الحال میرا گزر ہو رہا مولانا جی۔ یوں سمجھیے کہ میرے استاد بھی تھے اور میرے ایک مشفق باپ، میرے مربی، سب کچھ تھے مفتی صاحب حضرت۔ جی جی۔ اتنی بے انتہا تکلیف ہو رہی، شاید میں مولانا حضرت کے پاس ہوتا تو شاید صدمے سے میں باہر نہ نکلتا۔ جی۔ اللہ غریق رحمت کرے۔ مجھے 1 سال کے اندر ہانسوٹ سے اور خاص طور پہ مفتی صاحب سے جو ملا مولانا، میں پوری زندگی نہ اس کو کبھی بھلا سکتا ہوں۔ میں دارالعلوم دیوبند میں علم حاصل کرا، مظاہر علوم میں بھی کچھ دن پڑھا، 1-2 سال، لیکن وہ تمام چیزیں حیدرآباد میں 10 سال ایک مدرسے میں پڑھا ہوں۔ لیکن مجھے مفتی صاحب کے پاس دانوائے تلمذ طے کرنے کے بعد جو ملا نا مولانا، وہ میں الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ امہات الکتب تک مولانا مفتی صاحب نے جو پہنچایا، کتب خانے کا جو دیدار کرایا، علمی ذوق، طلب، شوق جو میرے مطلب پڑھنے کے بعد مٹ چکا تھا، اس کو حضرت کی بدولت پروان چڑھا۔ اب الحمدللہ میں اللہ کے فضل و کرم سے بڑی کتابیں پڑھا رہا ہوں۔ کیا نام، فقہ کی، اصول فقہ کی، حدیث کی کچھ کتابیں، وہ ساری کی ساری بدولت مفتی صاحب ہیں۔ جی جی۔ اللہ غریق رحمت کرے۔ میں الحمدللہ میں کل رات پورا قرآن پڑھا ہوں حضرت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جی مولانا، میں آپ سے بول رہا ہوں، رات بھر مجھے نیند بالکل نہیں آئی۔ میں ابھی عید کے دن، عید سے 1 دن پہلے میری اہلیہ بھی بات کر رہے تھے مفتی صاحب سے قریب 10-15 منٹ۔ اچھا۔ آپ نے ہی کروایا تھا تو میری اہلیہ سے بھی کہہ رہے تھے کہ وہ میرا بیٹا ہے اور تم میری بہو۔ انہوں نے کہا میں آپ کی بہو ہوں، تو مفتی صاحب نے کہا تھا میری اہلیہ سے کہ بیٹی آپ میری بہو نہیں، آپ بھی میری بیٹی ہیں، وہ میرا بیٹا ہے، آپ میری بیٹی ہیں۔ انہوں نے کہا میری اہلیہ بھی پوری رات تلاوت، ذکر و اذکار میں وقت گزارے۔ میں خود تو الحمدللہ میں نہیں کہنا چاہیے، لیکن حضرت مفتی صاحب سے میں نے جو حاصل کیا ہے اس کے بدلے میں تو کچھ نہیں کر سکا، بس اتنا کرا ہوں کہ میں رات بھر جاگا، الحمدللہ حضرت کے لیے قرآن شریف کی پوری تلاوت کیا۔ جی جی۔ اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میں پوری زندگی آپ کا بھی اور خاص طور پہ حضرت مفتی صاحب کا ہمیشہ
ایسا وہ رہوں گا کہ آپ کے مفتی صاحب کے ذریعے سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. شاید بڑے ناقدرے ہیں وہ لوگ جنہوں نے مفتی صاحب کی بہت ساری چیزوں سے حاصل کیا. مفتی صاحب کے مطلب مفتی صاحب کی علم سے بھی انہوں نے بہت سارا حصہ حاصل کیا اور حضرت کی دولت سے بھی حاصل کیا. لیکن شاید اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے. بڑے ناقدرے نکلے لوگ. مجھے میں نے سنا لوگوں سے کہ جو حالات آئے تھے حضرت کے ساتھ وہ بہت ہی خطرناک قسم کے تھے. لیکن میں 1 سال کے اندر میرا پورے 20 سالہ علم اور 1 سالہ ہانسوٹ کا دور میرے لیے کبھی برابر نہیں ہو سکتا. میرا پڑھنا ہانسوٹ کے 1 سال کا، خاص طور پہ عفتا کے سال کچھ کتابیں مفتی صاحب کے سامنے، کچھ اگرچہ کہ ہم نے پڑھے شرح رسم المفتی اور کچھ کتابیں، لیکن ان کچھ کتابوں میں مفتی صاحب نے ہانسوٹ کا پورا کتب خانہ سیر کرا دیا مجھے. جی اللہ رحمت فرمائے. جی بس یہی کچھ باتیں حضرت سے متعلق انشاءاللہ میرا ارادہ ہے. کچھ چھوٹا سا مضمون وغیرہ بھی میں کچھ دوانے وغیرہ کا ہے کیا مولانا ارادہ؟ ہاں ہم اس کی ہونا ہی چاہیے، تیاری کر رہے ہیں ہم. جی وہ تو ہونا ہی چاہیے. جی انشاءاللہ میں اس سے متعلق کچھ مضامین دور میں نے مفتی صاحب سے سیکھے ہیں، جو بھی کچھ نقوش ہیں میرے ذہن میں، انشاءاللہ میں اس کو بھی کچھ ترتیب دے کے میں آپ کو ارسال کروں گا. جی بس یہی چند باتیں ہیں. میں بہت بے چین تھا مولانا، اس لیے کل میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میں آپ کو بار بار تکلیف دے رہا ہوں. نہیں